روافظ کی طرف سے مال و دولت کو انبیاء کی میراث ثابت کرنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے وارث مانگا، لہٰذا مال و دولت انبیاء کی میراث ہوتی ہے جس کے لیے وارث مانگا گیا۔ اس پر سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ روافظ کی طرف سے اس دعویٰ پر پیش کی جانے والی آیات ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ مریم آیت نمبر 6 اور 7، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، اور میری عورت بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے جو میرا کام اٹھائے، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر۔ ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے روافظ کا یہ دعویٰ کرنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بیٹا مانگا جو ان کے مال و دولت کا وارث ہو، درست نہیں، کیونکہ ان آیات میں کہیں بھی بیٹا مانگنے اور اپنے مال و دولت کا وارث مانگنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اگر ان آیات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے جانشین یعنی اپنے بعد نبی کی دعا کر رہے ہیں جو ان کے بعد قوم کو ہدایت پر رکھے، کیونکہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ عرض کی، اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بیٹا نہیں مانگا تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا ہم تجھے بیٹا دیں گے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے میرے رب مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا جبکہ میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے تک پہنچ چکا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے بیٹا نہیں مانگا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی بانجھ ہے اور وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ اگر انہوں نے بیٹا مانگا ہوتا تو یوں حیران نہ ہوتے، بیٹا مانگنے کی بات تو ان کے گمان میں بھی نہ تھی۔ علامہ قرطبی تفسیر قرطبی جلد نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی دعا نہیں کی، فرماتے ہیں جب انہوں یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے ولی جانشین طلب کیا تو انہوں نے بچے کو خاص نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو کامل طور پر پورا فرمایا، یعنی ان کو خوشخبری دی کہ تجھے بیٹا ہوگا جو تیرا جانشین ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بیٹا نہیں مانگا تھا، بلکہ ایسا جانشین مانگا تھا جو ان کی نبوت کا وارث ہو اور قوم کو سنبھالے۔ اسی سے روافظ کا سارا دعویٰ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیل ملاحظہ فرمائیے تاکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے مال و دولت کا وارث نہیں مانگا تھا بلکہ اپنی نبوت کا وارث مانگا تھا۔ آیت نمبر 5 میں ہے کہ مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے۔ اب یہ ڈر کس بات کا تھا کہ وہ میرے بعد میرے مال و دولت پر قبضہ کر لیں گے، جبکہ ایک شخص کی وفات کے بعد اس کے ترکہ میں سے رشتہ داروں کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اگر یہاں مال و دولت کے لیے وارث مانگا جا رہا ہو تب بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں کو حصہ ملتا جن کا ڈر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا یہ مطلب نہیں تھا۔ دوسری بات، اگر مال و دولت کے لیے وارث مانگا ہوتا تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ نہ فرماتے یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، کیونکہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین دوسروں کے مال کا بھی وارث ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے کہ وہ میرے بعد میرے مال و دولت پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے مجھے وارث عطا کر جو میرے مال و دولت کا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کے مال کا بھی وارث ہو۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ڈر کس بات کا تھا۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں، ایک جماعت نے کہا کہ آپ کے رشتہ دار دین کے لیے سستی کرنے والے تھے تو آپ کو اپنی موت سے دین کے ضیاع کا خوف ہوا،
बस आपने ऐसा जानशीं तलब किया जो उनके बाद दीन को कायम रखे। ये कौल जुजाज ने नकल किया है। इस कौल पर है कि आपने माल के वारिस का सवाल नहीं किया, क्योंकि अंबिया मिरास नहीं छोड़ते। ये कौल आयत की तावील में सबसे सही है। इससे साबित होता है कि हजरत जकरिया के रिश्तेदार दीन में सुस्ती करने वाले थे, लिहाजा इनमें खौफ पैदा हुआ कि मेरे बाद दीन जाया हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से अपने लिए एक जानशी तलब किया जो उनकी नबूवत और इल्म का वारिस बने और इनके बाद दीन को कायम रखे। नवाफिज मुफस्सिरीन ने भी इस आयत की यही तफसीर की है कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार शरीर थे और इनको दीन में खराबी का डर था। मुलाहिजा फरमाइए, तफसीर साफी जिल्द नंबर 7 में मुल्ला फैज काशानी लिखता है, मिन वराई, यानी मुझे ये डर महसूस हो रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे वरसा मेरी उम्मत पर मेरे बेहतरीन जानशीं साबित ना हो और इन पर इनके दीन को तब्दील कर दें। तफसीर मजमूल बयान में इमाम बाकिर से मरवी है कि मवालिया से मुराद चचा या फुप्पो के रिश्तेदार और चचा के बेटे हैं। तफसीर कुम्मी में है कि हजरत जकरिया ने कहा, मैं अपने बाद अपने वारिसों से खौफ ज़दा हूँ। और तफसीर मजमूल बयान में इमाम बाकिर और इमाम सज्जाद से मरवी है कि मेरे बाद मेरे वरसा तादाद में कम होंगे और दीन को कायम रखने में दुश्वारी महसूस करेंगे। इससे मालूम होता है कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को अपने रिश्तेदारों से इस बात का खौफ था कि वो मेरे बेहतरीन जानशी नहीं होंगे और दीन को बदल देंगे। इससे यह भी साबित होता है कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को मालो दौलत का वारिस नहीं चाहिए था, बल्कि अपनी नबूवत का वारिस चाहिए था जो इनके बाद दीन को कायम रख सके। और अल्लाह ताला ने अगली आयत में जिस अंदाज से हजरत यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, इससे भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के दुआ का मकसद किया था। अल्लाह ताला फरमाता है, या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, ऐ यहया किताब को मजबूती से थाम और हमने उसे बचपन में ही नबूवत दी। इस आयत से भी मालूम होता है कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को अपनी नबूवत के लिए जानशीं चाहिए था जो इनके बाद कौम को गुमराही से बचाए। और अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें बेटा हजरत यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाया। और अल्लाह ताला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि किताब को मजबूती से थाम ले और इनको बचपन में ही नबूवत दे दी ताकि लोगों को दीन में खराबी पैदा करने का मौका ही ना मिले। अगर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ का यह मतलब होता कि मालो दौलत का वारिस हो तो अल्लाह ताला हजरत यहया को फरमाता, अपने बाप की दौलत को मजबूती से थाम लो, और हमने उसे बचपन में ही मालदार बना दिया। जबकि अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत दी और इनको किताब मजबूती से थामने का हुक्म दिया। इन तमाम दलाइल से ये बात साबित होती है कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत के लिए वारिस मांगा था जो कौम को हिदायत पर रखे। इसलिए इस आयत से ये इस्तिदलाल करना कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने मालो दौलत के लिए वारिस मांगा था, किसी सूरत दुरुस्त नहीं।